بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف یہ مکی ہے۔ سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ ہود کے آخر میں بیان ہوا، سورہ ہود کے آخر میں دعویٰ کیا گیا للہ غیب السماوات والارض کہ آسمان اور زمینوں کا غیب اللہ کو ہے۔ تو سورہ یوسف میں اسی بات پر یوسف علیہ السلام کے واقعے سے دلیل قائم کی گئی کہ بلا شبہ آسمان اور زمینوں کا غیب اللہ کو ہے، غیر اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، بل وہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا، کنعان بستی کے کنویں میں پھینکا گیا جو قریب تھا یعقوب علیہ السلام کی، وہاں پر پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے متعلق، اس کے حالات کے متعلق پتہ نہیں چلا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ غیر یعنی انبیاء صلحاء علم غیب نہیں جانتے۔ گزشتہ سورت یعنی سورہ ہود میں دعویٰ تھا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے اور کارساز متصرف الامور بھی صرف اللہ ہے۔ تو اس صورت میں یعنی سورہ ہود میں ان دونوں دعووں پر دلائل نقلیہ کا بیان تھا، تو اس صورت کے اندر بھی انہی دعووں پر دلیل نقلی کا بیان ہے۔ سمجھے دو طرح سے ربط۔ سورہ یوسف کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورہ یوسف کے دو دعوے ہیں، وہی دو دعوے جو سورہ ہود میں گزرے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، نمبر دو متصرف فی الامور حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اور ان دونوں دعووں پر دلیل وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو 15 احوال پر مشتمل ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ 15 احوال پر مشتمل ہے۔ احوال کا مثلا کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، حال نمبر 1۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا، حال نمبر 2۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، یہ حال نمبر 3۔ قافلے والوں نے نکالا، یہ حال نمبر 4۔ عزیز مصر نے خریدا، حال نمبر 5۔ زلیخا اس پر فریفتہ ہو گئی، حال نمبر 6۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا، حال نمبر 7۔ وہاں پر 2 قیدیوں کو دین کی تبلیغ کی، حال نمبر 8۔ پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، اچھا پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، حال نمبر 9۔ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، حال نمبر 10۔ پھر یہ ہے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، 11۔ پھر یہ ہے کہ بھائی دوبارہ گئے بنیامین کو لینے کے لیے، 12۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا سب کو لے کر آؤ، واتونی بِأَہْلِكُمْ اجمعین۔ یہ حقیقت میں حال نمبر 15 ہے، 2 درمیان میں رہ گئے۔ سمجھ گئے وہ بات؟ یعنی آخری حال کیا ہے؟ واتونی بِأَہْلِكُمْ اجمعین۔ سمجھے وہ بات؟ یعنی تو یوسف علیہ السلام کا قصہ جو 15 احوال پر مشتمل ہے، ان احوال میں سے بعض احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور بعض احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ معاون اور مشکل کشا متصرف الامور صرف اللہ ہے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پڑھیں اس کو، دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سب سے پہلے صداقت کتاب، ترغیب الی الکتاب کہ یہ کتاب کیسی ہے جس میں واقعہ بیان ہوگا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ،
بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآن عربی، اس حال میں کہ یہ قرآن ہے عربی، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ قرآن ہم نے عربی میں نازل کیا اے عرب والو، کیوں؟ تاکہ تم اس کو سمجھو۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھنے کے لیے ہے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، قصوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قصہ، بما اوحینا، ما مصدریہ، اے بایحائنا، تفسیر بیضاوی، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں قصوں میں سے خوبصورت قصے کو، بما اوحینا بایحائنا، اپنی وحی کے ساتھ، اپنی وحی کرنے کے ساتھ، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کو، نہیں سمجھو، ھذا القرآن بواجنا کے لیے مفعول بھی، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ قصہ بما اوحینا کیا مطلب، اپنے وحی کرنے کے ساتھ آپ کی طرف اس قرآن کو، واضح ہو گیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ان مخففۃ من المثقلہ، یعنی انک، بے شک آپ، کنت تھے، من قبل ہی، اس یوسف علیہ السلام کے واقعے بیان کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، یقیناً بے خبروں میں سے، اس یوسف علیہ السلام کے واقعے بتانے سے پہلے آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ نہ تو آپ اس وقت حاضر ناظر تھے اور نہ ہی کوئی آپ عالم الغیب تھے۔ اذ قال یوسف، اب اذ یہ بدل الاشتمال ہے احسن القصص سے، کہ ہم آپ کو قصوں میں سے خوبصورت قصہ بتاتے ہیں جو مشتمل ہے کس پر، اذ قال یوسف پر، سمجھو مولی صاحب، اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لے ابی، اپنے ابا سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے، 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو 11 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 13 نا، تو ان 13 افراد نے بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہیں مصر میں جا کے سجدہ کیا تھا نا، تعظیمی، وہ خواب سچا ہوا۔ اور رأیتو، یہ من الرؤیا لا من الرؤیت ہے، مدارک، رأیتو کے مصدر 2 ہیں، یا تو رؤیت یا تو رؤیا، تو یہ جو رأیتو یہاں پر ہے یہ رؤیا سے ماخوذ ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور اگر یہ رؤیت سے ماخوذ ہوتا تو کیا معنی ہوگی؟ معنی میں نے آنکھ سے دیکھا ہے، سمجھے دونوں میں فرق ہے یعنی، رائے تو اگر رؤیت سے ہوگا تو معنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور اگر رؤیا سے ہوگا تو کیا مطلب میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ قال یا بنی، کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، اے میرے بچوڑے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کرو اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ تو یہ سازش کریں گے آپ کے لیے سازش کرنا، اپنا گمان پیش کیا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا ہے دشمن واضح، وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح منتخب کرے گا آپ کو اپنا رب، آیا اے مثل ذالک الاجتباء الذی دلت علیہ رؤیا، کذالک یعنی اسی خواب کی طرح، جس خواب میں آپ کو اپنا انتخاب بتایا جا رہا ہے، اس انتخاب کی طرح، یجتبیک ربک، منتخب کرے گا آپ کو آپ کا رب، ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور آپ کو سکھائے گا من تعویل الاحادیث، باتوں کا مطلب، آیا نا، باتوں کا صحیح مطلب، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی تعویل یعنی مطلب کو، آیا سمجھ میں؟ اب اس میں خواب کی تعبیر بھی داخل ہے کہ اللہ پاک آپ کو باتوں کا مطلب سکھائے گا، تو اس میں خواب کی تعبیر بھی جو ہے داخل ہے، کیونکہ ظاہر ہے خواب بھی تو بات ہوتی ہے نا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت کو آپ پر، کیا مطلب؟ النبوت ہے، اس خواب سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے۔
پوری کرے گا اپنی نعمت کو آپ پر، والا آل یعقوب اور اولاد یعقوب پر۔ صاحب معالم علامہ بغوی فرماتے فإن اولادہ کلہم کانوا انبیاء، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد جو ہے وہ نبی تھی، لیکن یہ بات محل کلام ہے کہ جن کو نبی بننا ہوتا ہے وہ پہلے ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو انہوں نے کی۔ تو پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر کہ آپ کو نبوت دے، والا آل یعقوب اور آل یعقوب پر پوری کرے اپنی نعمتیں۔ تو ظاہر ہے اگر یعقوب علیہ السلام کہ ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت مل جائے تو بھی آل یعقوب پر تو انعام ہو گیا نا۔ اور پوری کرے گا اپنی نعمت کو آپ پر اور آل یعقوب پر، کما تم علی ابویک کا، جیسے کہ پورا کیا اس نعمت کو آپ کے آبا اور اجداد پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، آپ کے دو آبا پر، ابراہیم اور اسحاق پر اللہ نے وہ پوری کی نا نعمت، کیا مطلب ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، یعلم من یحق للاجتباء، اللہ خوب جانتا ہے جو مستحق ہوتا ہے منتخب کرنے کے، اور خوب حکمت والا ہے، کیا مطلب یضع الاشیاء مواضعہ، ہر چیز اپنی جگہ میں رکھتا ہے، نبوت اس کو دیتا ہے جو نبوت کے لائق ہوتا ہے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بندے کو نبوت عطا نہیں کرتا۔ تفسیر مدارک، بے شک آپ کا رب علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، اور بے شک تھی یوسف میں، و اخوتہ اور اس کے، اور ہے یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ وہ نشانیاں کس پر ہیں؟ اللہ قدرت اللہ تعالی، اللہ کی قدرت پر۔ مدارک، اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب کہا انہوں نے، کس نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لیوسف واخوہ، یقیناً یوسف اور اس کے بھائی بنیامین، احب الی ابینا، یہ زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا کی طرف، منا ہم سے، ونحن عصبۃ اے جماعت، معلم التنزیل، عصبۃ جماعت، حالانکہ ہم جماعت ہیں، تو ظاہر جماعت کا نفع زیادہ ہوگا نا بنسبت ایک کی، ہماری طرف توجہ نہیں دیتا ہے اور یوسف کی طرف توجہ دیتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا ابا لفی ضلال مبین، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ واضح گمراہی میں ہے، مطلب کیا؟ دنیا کے معاملات میں سے غلط تدبیر میں ہے، دنیا کے تدبیروں میں سے غلط تدبیر میں ہے۔ مدارک، اے غلط فی تدبیر امر دنیا، اقتلوا یوسف، اب آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ، یا پھینکو اس کو، ارضن، ایسی زمین میں، کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے آپ کے ابا کا چہرہ، کیا مطلب؟ یقبل علیکم، تاکہ آپ کا ابا تم پر متوجہ ہو جائے۔ مدارک، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد، کس کے بعد؟ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، اور ہو جانا یوسف کے بعد قوماً، ایسی قوم، صالحین، توبہ کرنے والے۔ مدارک، اس کو پھینک کر کے پھر توبہ کر لینا، ہو جانا اس کے بعد قوماً صالحین، توبہ کرنے والی قوم۔ قال قائل منہم، تو کہا ان میں سے کہنے والے نے، یعنی ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، ارے مت قتل کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اس کو پھینکو کنویں کے گہرائی میں، قعر البئر۔ مدارک، قعر البئر، قعر غیابت، پھینکو اس کو کنویں کے گہرائی میں، یلتقط بعض السیارہ، پائیں گے اس کو بعض قافلے والے، کیونکہ قافلے چلتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی قافلے والا اس کو نکالے گا۔ کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، شیئن کچھ، فاعلین بھی شیئن، اگر تم اس کے ساتھ کچھ کرنے والے ہو تو کیا کرو؟ کنویں میں پھینکو۔ قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے اے ہمارے ابا، مالک، اب جب تدبیر ہو گئی کہ اس کو کنویں میں پھینکنا ہے تو اب جا کر کے اپنے ابا سے بات کی۔ قالوا، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالک، آپ کو کیا ہوا ہے؟ لا تامنا علی یوسف، کہ آپ نہیں اطمینان کرتے ہو ہم پر یوسف کے بارے میں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ منع، اس سے پہلے بھی یعقوب علیہ السلام یوسف کے بارے میں ان پر اطمینان
نہیں کرتے تھے۔ اے ہمارے ابا جان کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ اطمینان نہیں کرتے ہم پر علی یوسف و یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک حالانکہ بے شک ہم ہیں اس کے لیے یقیناً خیر خواہ۔ ارسلوا معنا، بھیجو اس کو ہمارے ساتھ غداً کل، یرتع، تاکہ کھائے پیے، تقی صاحب یرتع، تاکہ کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس کے لیے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی، بے شک میرا حال یہ ہے کہ مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم لے جاؤ اس کو، تمہارا اس کو لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا۔ یہ اندیشہ کیوں پیش کیا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا؟ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَكَانَ كَانَ كَثِيرَ الذِّئْبِ، اس لیے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اس میں بھیڑیے زیادہ رہتے تھے۔ فتح القدیر للشوکانی۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم سے بے خبر ہو، اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا گیا بھیڑیا، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم اتنی بڑی قوی جماعت ہیں، ہاں پھر بھی اس کو اگر بھیڑیا کھا گیا، انا اذا لخاسرون، پھر بے شک ہم اس وقت تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، پھر تو ہم بڑے ردی ہو گئے، پھر تو ہم بڑے ردی قسم کے لوگ ہو گئے اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ قالوا فلما ذهبوا به، تو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا چلو لے جاؤ۔ فلما ذهبوا به، پس جب اس کو لے گئے، واجمعوا، اور اتفاق کیا، ان یجعلوه، کہ اس کو ڈالیں، فی غیابۃ الجب، کنویں کے گہرائی میں، واوحینا الیہ، اور ہم نے وحی کی یوسف کی طرف، فی الصغر مدارک، کہ حالت صغر میں ہم نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہم نے کنویں میں ہی وحی کر دی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بضرور آپ ان کو خبر دو گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس معاملے کی، ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ ان کو بتاؤ گے کہ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسے کنویں میں پھینکا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ایسا وقت آنے والا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، ارے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، ابھی آئے اپنے ابا کے پاس، عشاء، شام کے وقت، يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے، ہائے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، رو رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ رونے والا حق پر نہیں ہوتا، جھوٹا آدمی بھی روتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روافض ہے نا بدبخت۔ جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے خود ہی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا اور روتے بھی خود ہیں۔ تو حضرت حسین کو قتل بھی خود شیعوں نے کیا اور واویلا بھی خود شیعہ ہی کر رہے ہیں۔ شیعہ کی کتاب جلال العیون میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو کوفہ سے خطوط لکھے تو ان خطوط کا مضمون یہ تھا کہ ہم آپ کے ابا علی کے شیعہ ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو امام بناتے ہیں، یہاں کے امام نعمان بن بشیر کو ہم بھگا دیں گے۔ اور پھر حضرت حسین جو ان کو جوابی خطوط لکھتے ہیں تو ان میں بھی کہتے ہیں کہ یہ خط حسین کی طرف سے ہے، اس کے شیعوں کی طرف۔ شیعہ کی کتاب الارشاد للشیخ مفید میں، یہ شیخ مفید ان کا 413 کا متوفا شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ جب مقام زبالہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور وہاں پر پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، تو وہاں کہا خذلنا شیعتنا، آئے ہمارے شیعوں نے تو ہمیں رسوا کر دیا، انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، احتجاج طبرسی شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کوفیوں کو کہا کہ پہلے تم نے ہمیں بلایا
اور پھر تم نے ہی قتل کیا، اب تم ہم پر روتے ہو؟ خدا کرے کہ ہمیشہ تم وبکو کثیرا وضحکو قلیلا، اللہ کرے کہ تم ہنسو کم اور ہمیشہ کے لیے تم روتے رہو۔ تو حضرت زینب نے ان کو قاتلین کو بد دعا دی تھی، کہا کہ تم جو رو رہے ہو فمن قتلہم، پھر میرے بھائی کو قتل کس نے کیا؟ قتل بھی تو ظالموں تم نے کیا اور رو بھی تم ہی رہے ہو۔ اور مقصود کیا تھا؟ اب اس گناہ کو معاف کروانا، پشیمانی کا اختیار کرنا۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی یوسف علیہ السلام کو پھینکا اور خود ہی روئی، تو یہاں پر بھی حضرت حسین کو خود ہی یہ ظالم قتل کرنے والے ہیں اور پھر خود ہی واویلا کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ احتجاج کرتے ہیں، قتل خود کرتے ہیں اور احتجاج سنیوں کے خلاف کرتے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج ہے۔ فرمایا کہ آئے اپنے ابا کے پاس، یبکونا، اس حال میں کہ رو رہے تھے، قالوا کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے، ہم گئے نستبق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے، وترکنا یوسف، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم گئے دوڑ کے مقابلے کے لیے، وَتَرَكْنَا یوسفا، اور ہم نے چھوڑا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامانوں کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، أَيْ بِمُصَدِّقٍ لَنَا، اور آپ نہیں ہو ہماری تصدیق کرنے والے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم ہوں گے سچے پھر بھی آپ تو ہماری تصدیق نہیں کرو گے، کیونکہ ان کو یقین تھا نا کہ پہلے سے ہی ہمارے ابا کو ہم پر اطمینان نہیں تھا، تو اب اطمینان کیسے آئے گا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور آئے اب اس کی قمیص پر بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں ذبحوا سخلتاً، انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، وَلَتَخُوا الْقَمِيصَ بِدَمِهَا، اور انہوں نے اس بکری کے خون کو اس کے قمیص پر لگایا، لیکن وَظَلَّ أَن يُمَزِّقُوهُ، جھوٹے کو بات یاد نہیں رہتی، وہ اس بات میں پھسل گئے کہ انہوں نے کپڑا تو پھاڑا ہی نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ عجیب بات ہے کہ قمیص خون سے بھری ہوئی ہے، آخر یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ اس نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو کاٹا کہ یوسف علیہ السلام کٹ گیا، مر گیا، اور کپڑے میں کہیں پھٹن ہی نہیں آئی۔ تو جھوٹے کو بات یاد نہیں رہتی۔ آئے یہ علی قمیصی، اس کے قمیص پر، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر کے، قال، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کسی کام کو، کوئی سازش ہے جس سازش کو تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے مزین کیا۔ فصبر جمیل، فامری، میرا کام کیا ہے؟ فصبر جمیل، کہ میں خوبصورت صبر کروں۔ تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جدائی میں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا یا ماتم کیا؟ اور ایک رافضی بدبخت قرآن کریم پر جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے، کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ماتم کیا تھا۔ کہا کہ ہم کہتے ہیں یا حسین، آ جاؤ، میں یا حسین کا ثبوت تمہیں قرآن سے دیتا ہوں، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اسفا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ پھر چونکہ یعقوب علیہ السلام نے تو یا اسفا کہا، یا یوسف تو نہیں کہا نا، قرآن اس کی تائید کر نہیں رہا ہے، پھر ظالم دوبارہ یوں پڑھتا ہے یا یوسف، نہیں سمجھے وہ بات کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا یوسف، حالانکہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یا اسفا، ہائے افسوس۔ تو بیٹے کے گم ہونے پر افسوس سے ہم نے منع کیا ہے، بتاؤ؟ کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو بیٹے کے گم ہونے پر غم سے ہم نے کبھی منع کیا ہے یا آنسو بہانے سے ہم نے کبھی منع کیا ہے؟ ہمارا اختلاف تو ماتم میں ہے، اپنے جسم کو کوٹنے اور مارنے میں ہے۔ بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام نے کب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنے آپ کو مارا پیٹا؟
وہ تو قرآن صاف گواہی دیتا ہے فصبر جمیل، ماتم نہیں ہے یہاں پر، جمیل ہے. ماتم تو عربی لفظ ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ یا اسفا سے ماتم ثابت ہو گیا تو وہ ایسا مفہوم بیان کر رہا ہے کہ فصبر جمیل کے الفاظ اس کو اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں. کہا کہ فصبر جمیل، پس میرا معاملہ کیا ہے؟ وہ خوبصورت صبر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون یعنی اللہ ہی مددگار ہے ان باتوں پر، تصفون جو تم بیان کرتے ہو. فجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیجا اپنے پانی نکالنے والے کو. وارد منا الذی یرد الماء، مدارک جو پانی پر آتا ہے. فارسلوا، پس انہوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی نکالنے والے کو. فادلا دلوا اے ارسلت دلوا، اس نے ادلا کیا مطلب؟ بھیجا دلوہو اپنے ڈول کو تاکہ وہ پانی سے بھر جائے نا. لیکن جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ چمٹ گئے. یوں جو ڈول نکالا، قال، تو پانی نکالنے والے نے کہا یا بشرا، واہ بشارت، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے جو بیچنے کے کام آئے گا، یہ تو مفت کے پیسے مل گئے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا ان لوگوں نے اس کو. وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے اس کو چھپایا، بِضَاعَةً سامان تجارت سمجھ کے، مال سمجھ کے. یار أسروه أي الوارد وأصحابه أخفوه من الرفقة، بضاعة أي أخفوه متاعا للتجارة. تفسیر مدارک یعنی کیا مطلب؟ اس ڈول نکالنے والے نے اور اس کے چند ساتھیوں نے اس کو اپنے قافلے سے چھپایا. بعضوں نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے چھپایا. کیا سمجھا اس کو؟ بضاعة متاعا للتجارت، تجارت کا سامان تجارت سمجھ کے، اور چھپایا اس کو بضاعتاً سامان تجارت سمجھ کے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے، اللہ پاک خوب جاننے والا ہے. بما یعملون، وہ جو یہ لوگ کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ اخو یوسف، مدارک یوسف کے بھائی جو کر رہے تھے اللہ ان سے خوب واقف تھے. وشروه بثمن بخس دراہم، شروه اے باؤ، مدارک یہاں شراب مانا بیچنے کے. اور بیچا یوسف علیہ السلام کو بثمن بخس، بخس ناقص، ناقص قیمت کے ساتھ، جو بازار والی قیمت سے کم قیمت تھی. وشروه، اور اس کو بیچا بثمن بخس، ناقص قیمت کے بدلے میں. دراہم معدودہ، وہ چند گنتی کے دراہم تھے. کیا مطلب؟ دراہم قلیلہ، قلیلہ معدودہ. مدارک بیٹھ رہو. وشرہ، اور بیچا اس کو بثمن بخس، کم قیمت کے ساتھ. دراہم معدودہ، چند درہموں کے مقابلے میں اس کو بیچ دیا. تو دراہم یہ بدل ہے کس سے؟ بثمن سے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ لوگ تھے اس یوسف میں من الزاہدین، بے رغبتوں میں سے. ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی رغبت نہیں تھی. ارے چور جو موبائل چوری کرتا ہے تو اس موبائل کے ساتھ اس کو کوئی رغبت ہوتی ہے؟ چاہے 50,000 کا موبائل ہو، 5,000 میں دے کر کے جان چھوڑاتا ہے، کیونکہ مفت کی جو پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر مفت کا جو مال مل گیا تھا یوسف علیہ السلام، اس لیے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی. وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے، الذي اشتراه من مصر، جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو من مصر، مصر سے. اس کا نام کیا تھا؟ قطفیر. کیا نام تھا؟ قاف کے ساتھ قطفیر. مدارک اس عزیز مصر نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، عزت کا دو اس کو ٹھکانہ. اکرمی مثواہ، عزت کا دو اس کو اس کا ٹھکانہ. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ یہ ہمیں نفع دو.
او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ بنائے ہم اس کو اپنی اولاد، کیونکہ ہمارا بیٹا ہے نہیں. زلیخا سے عزیز مصر نے کہا کہ اس کو عزت کا ٹھکانہ دو، اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ امید ہے کہ ہمیں نفع دے، اور ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں. یعنی کیا مطلب کہ ہم نے اس کو ایسا بادشاہ بنایا نا خزانچی کہ اس کے حکم سے ہی تصرف ہوتا رہتا تھا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہاں لِنُعَلِّمَهُ سے پہلے کان ذالک الانجاء والتمکین، کان ذالک الانجاء والتمکین لنعلمہ. اب یہ انجا یعنی یہ نجات دینا یا یہ قدرت دینا یوسف علیہ السلام کو کیوں تھی؟ لنعلمہ، تاکہ ہم یوسف کو سکھائیں من تاویل الاحادیث. آپ انجا کو صرف بات کر مشار علیہ بنائیں کہ یہ جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو نجات دی تو کیوں دی؟ لنعلمہ من تاویل الاحادیث، تاکہ ہم سکھائیں یوسف علیہ السلام کو باتوں کا مطلب. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب آتا ہے اپنے فیصلے پر. کیا مطلب؟ لا یمنع مما یشاء، مدارک، اللہ جو چیز چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، تو لہذا اللہ پاک غالب آنے والا ہے اپنے فیصلے پر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ان کا ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم پھینکیں اور ختم، لیکن اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ اس کو بڑا کر کے اور اس کو تعویل الاحادیث سکھانا. تو چاہت کس کی چلی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نہیں چلی بلکہ اللہ کی چلی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچے وہ اپنی سختی یعنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا، تو دی ہم نے اس کو حکمت، وعلمًا، اور علم. حکمت اور علم دی، کیا مطلب؟ هو العلم بالعمل، مدارک، یعنی علم اور عمل دیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور فعلت فعل المخادع پڑھا ہے نا مختصر میں، اور دھوکے دینے کی کوشش کی اس کو، التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ موجود تھے، ان نفسی ہی، اس کو دھوکے دینے کی کوشش کی اس سے، اس کے نفس سے. وغلقت الابواب، اور بند کیا دروازوں کو. وقالت حیت لک، اے تعال، اور کہا حیت لک، یہ اسم فعل ہے، اسم ہے بمعنی فعل کی. کیا معنی ہے؟ اقبل یا تعال، آجا. قال معاذ اللہ، تو کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ عزیز مصر، وہ میرا رب ہے. کیا مطلب؟ میرا آقا ہے. احسن مثوایا، جس نے خوبصورت دیا مجھے ٹھکانہ. وقادن اکرمی مثواہ، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں ظالم. تو یہاں ظالم سے کیا مراد ہے؟ الخائنون، مدارک، کیونکہ یہاں پر اگر میں بدفعلی کروں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں خائن بن جاؤں گا، اور خائن کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور بے شک ارادہ کر لیا زلیخا نے یوسف کے ساتھ. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی ارادہ کرتا زلیخا کا. کب؟ لولا اروا برہان ربی، اگر نہ دیکھتا اپنے رب کے دلیل کو. حضرت یوسف علیہ السلام بھی چونکہ انسان تھے، فرمایا وہ ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کے دلائل نہ دیکھتے. رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دلائل کی طرف متوجہ کر کے اس گناہ سے محفوظ فرمایا. اب وہ دلائل کیا تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر آنے لگی، لیکن یہ سب باتیں یقینی نہیں ہیں.
بس یہی کافی ہے جو ظاہری قرآن کو دیکھ کر کے ترجمہ کیا جائے کہ وہ ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھتا اپنے رب کے دلائل کو. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قدرت کے دلائل کی طرف متوجہ کیا. قدرت کے دلائل کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گئے. کذالک لنصرف عنہ السوء، یعنی اس مثل ذالک التثبیت ثبت نہ ہو، یعنی اس ثابت قدمی کی طرح ہم نے اس کو جو ثابت قدم رکھا، کذالک اس ثابت قدم رکھنے کی طرح، یعنی ثابت قدم رکھنے کی طرح. کیوں اس کو ہم نے ثابت قدم رکھا؟ تقدیر عبارت کیا ہے؟ مثل ذالک التثبیت، اس ثابت قدم رکھنے کی طرح ثبت نہ ہو. ہم نے کیا کیا؟ اس کو ثابت قدم رکھا. کیوں؟ لنصرف عنہ السوء، یہ نصرف سے پہلے ثبت نہ ہو ہم کیوں مقدر نکالتے ہیں؟ تاکہ لنصرف اس کے ساتھ متعلق ہو سکے نا. ہم نے اس کو ثابت قدم رکھا لنصرف عنہ السوء، تاکہ پھیریں اس سے برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو. برائی سے مراد کیا ہے؟ خیانت السید، آقا کے ساتھ خیانت کرنا. اور فحشاء سے مراد کیا ہے؟ زنا. تاکہ ہم اس کو پھیریں برائی سے اور بے حیائی سے. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یہ یوسف تھے ہمارے ان بندوں میں سے مخلصین جو مخلص تھے. کیا مطلب؟ یعنی جس کو اللہ پاک نے چنا تھا، چنے ہوئے لوگوں میں سے. واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، دونوں دوڑے دروازے کی طرف. ہی للطلب، زلیخا دوڑ رہی تھی اپنے مطالبے کے لیے، وہو للحرب، اور یوسف دوڑ رہے تھے بھاگنے کے لیے. تفسیر مدارک، دونوں رہے تھے لیکن ہر کسی کے دوڑنے کی وجہ مختلف تھی. واستبق الباب، اور یہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ، ویسے قدہ کی معنی ہے کھینچنا، لیکن حاصل اس کا کیا نکلتا ہے؟ جب کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے نا. فرمایا دونوں آگے دونوں دوڑے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دیا اس کے قمیص کو، من دبر، پیچھے سے. والفیا سیدہ لدى الباب، اور دونوں نے پایا زلیخا کے سید کو، دونوں نے پایا زلیخا کے سردار کو، یعنی اس کے شوہر کو، لدى الباب، دروازے کے سامنے، یعنی دروازے پر. وہ اندر آنا چاہتا تھا. قالت، تو اب شوہر کو دیکھ کر کے کہنے لگی، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جس نے ارادہ کیا ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا. الا ان یسجن، میرا گمان یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ جیل میں ڈالا جائے. او عذاب علیم، یا اس کا کیا بدلہ ہو؟ دردناک عذاب ہو. قال ہی راودتنی عن نفسی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، عن نفسی، میرے نفس سے، میرا کوئی قصور نہیں. اب ہوا کیا؟ وشاہد شاہد من اہلیہ، تو گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلیہ، اس زلیخا کے گھر والوں میں سے. کہا جاتا ہے کان ابن خال اللہ، یہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا. وکان صبیا فی المہد، جو گہوارے کے اندر بچہ تھا. تفسیر مدارک، جہاں یہ یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہاں پر ایک بچہ گہوارے میں سو رہا تھا. اس نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے گواہی دی کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف کا نہیں ہے. اس نے کہا، اس نے یہ گواہی دی، اس نے یہ فیصلہ کیا، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے اس کی قمیص جو پھاڑی گئی ہے آگے سے، فصدقت، تو اس کا مطلب یہ کہ زلیخا سچی ہے. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جھوٹوں میں سے، کیونکہ جب آگے سے پھاڑی ہوئی تو مانا یہ اس کو چمٹنا چاہتا ہے اور اس نے اس کو آگے سے ہاتھ ڈالا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے. یعنی اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے اور یہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب اس قطفیر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پھٹی ہوئی تھی کہاں سے؟ پیچھے سے. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہا
اس قطفیر نے کہ بے شک یہ جو عمل ہے من قید کنہ یہ تمہارے سازشوں میں سے ہے، اے عورتوں ان قید کنہ بے شک تمہاری سازش عظیم عظیم ہے، تمہاری سازش قید کنہ تمہاری سازش واحد ہے نا قید، بے شک تمہاری سازش اور مکر عظیم ہے۔ یوسف اے یوسف یہاں پر یا معذوف ہے، اے یوسف عارض عن ھذا اعراض کیجیے اس سے۔ کل آپ نے کیا پڑھا تھا اعراض کا تفسیر کہ سورہ توبہ میں کہ منافقین آئیں گے لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، آیا کہ نہیں ہے؟ تو وہاں پر کیا میں نے ترجمہ بتایا تھا؟ اترکوا، کہ وہ آئیں گے لتترکوا عنہم تاکہ آپ ان کو چھوڑ دو، تو آپ بھی عارضو کیا مطلب اترکو، تو عارض عن ھذا اعراض کرو اس سے، کیا مطلب اس کو چھوڑو بس باتیں کرنے دو، واستغفری لذنبک اور اس کو کہا کہ تو بخشش طلب کر اپنے گناہ کی، انک کنت من الخاطئین بے شک تو ہے خطا کرنے والوں میں سے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ اور کہا عورتوں نے شہر میں، چونکہ زلیخا کے اس پھسلانے کا جو چرچا تھا نا یہ شہر میں مشہور ہو گیا، تو اب عورتیں تبصرے کرنے لگی، غیبتیں کرنے لگی۔ وقالت نسوۃ فی المدینہ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر امراۃ العزیز وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے زلیخا، تراود فتاہا وہ پھسلاتی ہے اپنے جوان کو یعنی اپنے غلام کو، ان نفسی اس کے نفس کے بارے نفس سے، قد شغفہا حبا بے شک سرایت کر گیا ہے اس زلیخا میں، قد شغفہ سرایت کر گیا ہے یوسف، گھس گیا ہے یوسف یار ہاں اس زلیخا میں، حباً ازروئے محبت کے، کیا مطلب یوسف کی محبت اس کے دل میں سرایت کر گئی ہے، سمجھے موڑی صاحبان؟ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شغفہ یہ ماخوذ ہے شغاف سے، شغاف قلب کیا مطلب دل کا پردہ، آیا کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ یہ اس کے دل کے پردے کے اندر جا پہنچا ہے، اس کی محبت اس کے دل کے اندر سرایت کر گئی ہے، آیا؟ قد شغفہ بے شک سرایت کر چکا ہے یوسف ہاں اس کے اندر حباً ازروئے محبت کی، تو تمیز محول عن الفاعل کیا مطلب یوسف کی محبت اس کے دل میں سرایت کر گئی ہے۔ انا لنراھا بے شک ہم اس کو بے شک یقینا ہم دیکھتی ہیں اس زلیخا کو فی ضلال مبین واضح خطا میں، مدارک خطئن، فلما سمعت بمکرہن پس جب سن لیا بمکرہن ان کے مکر کو سازش کو، مراد باغتیابہن مدارک جب سنا زلیخا نے ان کے غیبت کو، ارسلت الیہن تو کسی کو بھیجا ان کی طرف، وآتدت لہن متکئا اور تیار کیا ان کے لیے ٹیک لگانے کی چیز کو یعنی تکیوں کو، اپنے کمرے کے اندر تکیہ لگایا اور پھل فروٹ رکھا، اور پھر ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ 40 عورتیں تھیں، مدارک میں لکھا ہے یہ 40 عورتیں تھیں جن کو اس نے دعوت دی۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ کمرے کے اندر جب مہمانوں کے سامنے پھل فروٹ رکھا جاتا تو کاٹ کے نہیں دیا جاتا تھا، ہر کسی کو چھری دی جاتی تھی۔ اس طرح کا منظر میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے، ایک اہل حدیث نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا تھا جس کا واقعہ میں نے آپ کو سال کے دوران سنایا تھا کہ اس بریلی اس اہل حدیث کے ساتھ ان کے گھر پر بات ہوئی تھی فاتحہ خلف الامام پر، تو اس موقع پر اس نے یہی کیا، سب کے سامنے پھل رکھا اور ہر کسی کو چھری علیحدہ دے دی، تو مجھے وہ منظر یاد آیا۔ اللہ تو فرمایا وآتدت اور تیار کیا لہن ان کے لیے متکئا ٹیک کی چیز کو، منع تکیے وغیرہ، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا اور دیا ہر ایک کو ان میں سے چھری، یعنی دی ان میں سے ہر کسی کو چھری، وقالت اخرج اور کہا کہ نکلو علیہن ان پر، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان پر ذرا نکلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں پاگل کیوں بن گئی ہوں۔ فلما رأینہ پر جب ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو، اکبرنہ ای اعظمن شانہ، تفسیر ابن کثیر، اعظمن شانہ اونچا سمجھا اس کے شان کو، کس چیز میں ہوئے؟ حسن میں، اونچا سمجھا اس کے شان کو یعنی کس میں؟
حسن میں کہ حسن میں اس کی انتہا تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف کو دیا گیا. اور معراج والی رات میں نے یوسف کو دیکھا تو دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. بقیہ دنیا میں جتنا حسن نظر آ رہا ہے یہ آدھا ہے. یعنی پوری دنیا کا حسن ایک طرف یوسف علیہ السلام کا, پوری دنیا کا حسن ملاؤ تو ایک طرف, یوسف علیہ السلام کا حسن دوسری طرف. پھر ہمارے نبی کی بات کہاں گئی؟ تو میرے استاد محترم نے فرمایا, جس سے میں نے ابتداء میں پڑھا, کہ یہاں سے متکلم مستثنیٰ ہے. نبی علیہ السلام کے اندر بات نہیں چل رہی ہے, اوروں کے بنسبت بات چل رہی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد جو حسن باقی رہا اس کا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. سمجھ گئے وہ بات؟ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا, ایسی چمک دی تھی کہ جب یہ مصر کے گلیوں میں چلتے نا تو دیواروں پر بھی اس کے چہرے کی چمک نظر آتی تھی. عجیب. اور نبی علیہ السلام کے حسن کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہن کر کے بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند بھی کھڑا تھا. فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى القمر, میں نے دیکھنا شروع کیا کبھی چاند کی طرف کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف. فإذا هو أحسن عندي من القمر, مجھے چاند میں وہ خوبصورتی نظر نہیں آئی جو نبی علیہ السلام کے چہرے میں خوبصورتی نظر آئی. تو ہمارے نبی کے حسن کا تو کیا کہنا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, آنکھ خوباں ہما دارندے تو تنہا داری. تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے جتنی خوبیاں عطا فرمائی وہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی. تو ہمارے نبی کی خوبیاں تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں سے آگے ہیں. فرمایا فلما رأینہ, پس جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ, تو بڑا سمجھا اس کا شان. عموماً اگر آپ اردو ترجمے دیکھیں گے تو حیران ہو گئی, ترجمہ کیا ہوگا؟ حیران ہو گئی. تو حیرانی کا ترجمہ اکبرنہ سے واسطے سے نکلے گا نا کہ اس کے شان کو عظیم سمجھا. کس میں؟ حسن میں اتنا عظیم سمجھا کہ وہ حیران ہو گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور کاٹ دیا اپنے ہاتھوں کو. جیسے یوسف علیہ السلام کی جھلک پر نظر پڑی نا تو بس ان کی شریاں ان کے ہاتھوں سے گر کے ان کے ہاتھوں پر لگ گئی. اتنی تیز شریاں تھی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور کاٹ دیا اپنے ہاتھوں کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ أَيْ مَعَاذَ اللَّهِ, تفسیر قرطبی, حاشا للہ کا ترجمہ کیا کیا؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اس چہرے سے بھی کوئی گناہ کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ آیا کہ نہیں ہے؟ ما ذا بشرا, کیا کہا؟ حاشا للہ ما ذا بشرا, یہ تو بشر ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام کے بشریت کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا عقل کم ناقص ہے نا, ہن ناقصات العقل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا عقل ناقص ہوتا ہے, کہ تھوڑے تھوڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. بس انہوں نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی, ایسا خوبصورت انسان کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, تو کہنے لگی کہ انسان تو ایسا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. ما ھذا بشرا, لہذا یہ بشر ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم. چونکہ عموماً انسان کے ذہن میں صابر جب شیطان کا نام لیا جائے تو شیطان سے بڑھ کر انسان کے تصور کے اندر شیطان سے بڑھ کر کسی گندی تصویر کا تصور ہی نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان برا جو ہے ہمارے دماغ میں, تو اس کی تصویر, اس کا متعلق جو ہمارا تصور ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے کبھی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں. اور فرشتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے معزز بندے ہیں, تو ہمارا تصور کیا بنتا ہے کہ ان سے اچھا کوئی ہوگا ہی نہیں.
تو یہاں خواتین کا ذہن یہ گیا کہ جب یہ انسان ایسا خوبصورت ہو نہیں سکتا تو لگتا یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فرشتہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے یہ ناقص العقل عورتیں پھر گئیں۔ جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا سن کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان معجزات کو سن کر کے بریلوی مولوی ناقصات العقل پھر گئے، کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن بتاتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مفہوم یہ ہے کہ پوری مخلوق میں ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو۔ تو پتہ چلا کہ خوبصورت تو ہوتا ہی انسان ہے، تو بھول جانا، انسانیت کا انکار کرنا، یہ ناقص العقل عورتوں کا کام ہے، یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ بریلی بھی اسی عورتوں کی طرح ناقصات العقل، جو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے اور گمراہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہے، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ملک کریم، فرشتہ ہے معزز۔ قالت، کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فیہ، اب زلیخا نے کہا فضا کنہ، اے میری مخاطب عورتوں، فضا یہ ہے وہ یوسف الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، بے شک میں نے اس کو پھسلایا اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ محفوظ رہا، لیکن یہ محفوظ رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، لیکن ابھی تک میں اس کی جان چھوڑوں گی نہیں۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کر گزرے گا، مَا آمُرُهُ، وہ حکم جو میں اس کو دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً یہ جیل میں ڈالا جائے گا، یقیناً ضرور یہ جیل میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً ہوگا رسوا شدہ لوگوں میں سے۔ یہ وَلَيَكُونَ میں تنوین کیوں آ گئی؟ یہ تنوین کس چیز کی ہے؟ فعل پر۔ ہاں اصل میں تھا لَيَكُونَن، فعل مستقبل موقد با لام و نون تاکید خفیفہ، لَيَنصُرَن، آیا کہ لَيَكُونَن۔ تو نون کے لکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ یوں نون لکھا جائے نقطے کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے؟ تنوین کے ساتھ۔ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، وہاں پر بھی نون تاکید خفیفہ ہے نا، لَنَصْفَعًا، لَيَكُونَن، یہ نون تاکید خفیفہ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور یقیناً ضرور ہوگا من الصاغرین، رسواؤں میں سے۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی، اے میرے رب جیل زیادہ محبوب ہے مجھے، جیل زیادہ محبوب ہے، الیہ میری طرف، مما اس عمل سے، یدعوننی جو بلا رہی ہیں مجھے یہ عورتیں، الیہ اس عمل کی طرف۔ سوال یہ کہ بلا کون رہی تھی؟ زلیخا یا سب عورتیں؟ بولو، زلیخا بلا رہی تھی نا، تو کیسے فرمایا کہ جس عمل کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اللہ، اس سے مجھے جیل بہتر ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض عورتوں نے کہا ہوگا کہ بھئی اپنے آقا، اپنی سیدہ کی بات مان لینا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اپنی سیدہ کی بات مان لے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیا ہے اس میں؟ تو اب کہا کہ یدعوننی، یہ مجھے سب بلا رہی تھی اس عمل کی طرف، ہاں گو زلیخا کے ساتھ کیا جائے لیکن بلا رہی اس کو سب تھی کہ یہ عمل کر لے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، یہ مدارک سے میں نے سنایا یدعوننی لِأَنَّهُنَّ قُلْنَ لَهُ مَا عَلَيْكَ لَوْ أَجَبْتَ مَوْلَاتَكَ، اگر تو اپنی سیدہ کو جواب دے گا تو اس میں آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی اس عمل سے جس کی طرف مجھے پکار دیں، لئی اس عمل کی طرف، وَإِلَّا، اور اگر اللہ مجھے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر آپ نہیں پھیرو گے مجھ سے، کیدہن، ان کے مکر کو، اصب الیہن، تو مائل ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ اصب تو اس کی معنی ہے مائل ہونا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس جواب دیا اس کے لیے اس کے رب نے، کیا مطلب؟ قبول کی یوسف علیہ السلام کی بات اس کے رب نے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا اس سے ان کے سازش کو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
اب اللہ نے ان کے قید کو کس طرح پھیرا؟ کیونکہ جب تک یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ رہ رہے تھے تو اس نے کیا کہا تھا کہ تب تک میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یا تو میرے ساتھ یہ بدفعلی کرے یا اس کو جیل بھیجوا دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ دو کاموں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا، یا تو یہ عمل کرنا پڑے گا یا جیل جانا پڑے گا۔ تو اللہ سے کیا کہا کہ مجھے جیل بھیج دو۔ تو ثم بدا لہم، تو اللہ پاک کی عادت ہے کہ اللہ پاک اسباب کے تحت دنیا کو چلاتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ یہ بھی اللہ کو طاقت تھی کہ یوسف کو اپنی قدرت سے اٹھا کر کے جیل میں پھینکتا، لیکن ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوئی رائے لہم ان کی، کس کی؟ عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ جب وہ دیکھ چکے تھے نشانیاں۔ کیا؟ کہ بھئی قمیص اس کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، بچے نے گواہی دے دی۔ ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ ضرور بضرور اس کو جیل میں ڈالیں، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جو کہ بادشاہ کے نوکر تھے، ایک بادشاہ کو پانی شراب پلانے والا تھا اور ایک جو ہے بادشاہ کے لیے روٹیاں بنانے والا تھا۔ دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ اس الزام میں ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آنا پڑا۔ اب یہ جیل میں آئے، قال احدهما، تو ان دو ساتھیوں میں سے ایک نے کہا انی اورانی آصر خمرن، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ آصر، میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب کو۔ کیا مطلب؟ انگور کو میں نچوڑ رہا ہوں۔ آیا کہ نہیں؟ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، تاکل الطیر منہ، کھا رہے ہیں پرندے اس سے۔ ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور ایک نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور اسے پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبئنا بتاویلی، ہمیں خبر دو اس کے مطلب کا۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ کس کے ساتھ؟ الی آل السجن، جیلیوں کے ساتھ، کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ساتھ نیکی تو کرے گا نا۔ والصاحب بالجنب، کہ سائڈ میں رہنے والے کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ یہ زرداری چور اور ڈاکو گزرا ہے نا، اور بدمعاش قسم کا آدمی، تو یہ چونکہ چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ جیل میں اس نے بہت زیادہ زندگی کا حصہ گزارا ہے، تو جب یہ بادشاہ بنا تھا نا بے نظیر کے مرنے کے بعد، تو لاڑکانے کے جیل کے اندر چونکہ یہ اس نے وقت گزارا تھا، تو جیسے ہی بادشاہ بنا تو اس نے جیلیوں کی دعوت کی تھی، وہاں پر جیل پر بہت بڑی جو ہے بریانیاں بھیجی اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے۔ قال لا یاتیکما طعام، اب سب سے پہلے تسلی دی، کیونکہ سوال ہو کھانے پینے کے بارے میں اور میں جواب کوئی دوسرا دوں تو اگلے کو اچھا لگے گا۔ اب ان کا سوال ہے تعبیر کے بارے میں، اب اگر جواب تعبیر کے علاوہ کوئی اور دیا جائے تو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا تو مقصد یہ تھا کہ اب یہی موقع ہے کہ ان کو میں بات سنا سکوں، تبلیغ کر سکوں۔ اگر ان کو تعبیر پہلے سنا دوں گا تو لوگ تو مطلب ہی ہوتے ہیں نا، کام نکلا اور گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد تھا کہ پہلے ان کو دین کی تبلیغ کروں، اس کے بعد ان کو تعبیر بتاؤں، تو ان کو تسلی دی، صبر کرو ذرا۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانی، جو تم دیے جاؤ، الا نبأتکما بتاویلہ، اگر میں تمہیں خبر دے دوں گا اس کے مطلب کا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ آ جائے تم دونوں کے پاس کھانا۔ ذرا کھانا کھانے تک صبر کرو، میری بات سنو۔ ذالکما مما علمنی ربی، تسلی دی کہ اے میرے دونوں ساتھیو، اس خواب کی جو تعبیر ہے نا، مما، ان تعبیرہ ان چیزوں میں سے علمنی ربی، جو سکھائی ہے مجھے میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ اب یہاں پر واعظ اور تبلیغ شروع کر دی، جیل کے اندر بھی اللہ کی توحید کا بیان۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ،
مجھ فقیر پر بھی ایسا وقت گزرا ہے کہ میں خالص اپنے گھر سے گاؤں میں باہر نکلتا، کھیتوں کی طرف، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف، کہ ایک دو آدمیوں کو پکڑوں اور پھر ان کے ساتھ دین کی بات کروں اور توحید کی دعوت دوں۔ الحمدللہ میں نے ایسے بھی کیا کہ گھر سے خالص اس لیے نکلا کہ باہر کوئی آدمی ہاتھ آ جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کروں اور اس کو تبلیغ کروں، موعد بناؤں۔ کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے چھوڑا ہے اس قوم کے دین کو لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر۔ تو یہاں ترکت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بچے؟ کہ مانا چیز پہلے اختیار کی جاتی ہے پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے نا۔ تو کیا علیہ باللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کے دین کو اختیار کیا تھا؟ کیا اختیار تو نہیں کیا تھا۔ تو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ یعنی رغب تو ان ہو کیا؟ ہاں میں نے اعراض کیا، غرائب التفسیر تفسیر کا نام ہے۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑا یعنی اعراض کیا اس قوم کے دین سے لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے آبا اور اجداد کے دین کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، نہیں ہمارے لیے جائز، نہیں ہمارے لیے صحیح، ان نشرک باللہ ہے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ، من شیء کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید توحید کا سمجھانا، من فضل اللہ اللہ کی مہربانی میں سے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر کرتے نہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں مجھے بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، کیا زیادہ علیحدہ علیحدہ رب زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ جو اکیلا اللہ غالب ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ ارے بہت سارے میزبانوں کا اگر کوئی مہمان بنتا ہے بھوکا مرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کو کھلائے گا، وہ کہتا ہے وہ اس کو کھلائے گا۔ اگر کوئی بہت سارے افراد کا بندہ بنے گا نا، قرآن نے کہا کہ وہ غلام بہتر جو ایک کا ہے یا وہ جو دو کا ہے۔ ہاں کہ متشاکسون، جس کے اندر شرکا لڑ رہے ہیں، جھگڑالو ہیں، اس غلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کام کر، وہ کہے گا یہ کام کر۔ تو وہ غلام بہتر ہے جو ایک کا غلام ہو، بندہ وہ بہتر ہے جو ایک رب کا بندہ ہو۔ بہت ساروں کو رب بنانے والا حیران اور پریشان پھرے گا، اس کا کہیں سے بھی کام نہیں بنے گا۔ جیسے کہ بہت سارے میزبانوں کا مہمان بھوکا مرتا ہے تو بہت سارے معبودوں کا عابد بھی بھوکا مرے گا۔ آیا کہ نہیں ہے؟ ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق علیحدہ علیحدہ رب زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا غالب، ما تعبدون من دونہ، ارے تم نہیں عبادت کرتے ہو اس اللہ کے علاوہ، الا اسماء، مگر ان ناموں کی عبادت کرتے ہو، سمیتموہا، جن کو تم نے نام دیا ہے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آبا نے، تم صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو جن کا مصداق دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ارے سمجھے نہیں سر؟ ایسی قبروں کی پوجا کرتے ہو جن میں کوئی دفن ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے بات؟ ایسی قبروں کی پوجا کرتے ہو جن میں کوئی دفن ہی نہیں ہے یار، بس کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہاں گزر گئے اور وہاں پر قبر بنا دی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا ہے اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ چلتا ہے مگر اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور وہ حکم دے چکا ہے کہ نہیں عبادت کرو مگر اس کی، ذالک الدین القیم، اور یہ دین ہے سیدھا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، توحید کا دین سیدھا ہے یار، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحبی السجن، پہلے تبلیغ اس کے بعد مطلب کی بات۔ عاملوں کے پاس بہت سارے غلط عقیدے والے لوگ آتے ہیں، ان عاملوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو توحید سمجھائیں، اس کے بعد جا کر کے کوئی عملیات والی بات کریں۔ یوسف علیہ السلام تعبیر کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ کے توحید کی بات کرتے ہیں۔
اور عاملوں کا کام کیا ہے؟ پہلے سے ہی بجائے اس کے عقیدے کے صحیح کرنے کے اس کا عقیدہ خراب کرتے ہیں. تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، تو سمجھتا ہے کہ میرے پیر کو تو سب کچھ پہلے سے ہی پتہ چل گیا. تو گویا کہ یہ تاثر دیتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، جو دیکھ رہا ہے نا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں شراب بنانے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ فیسقی ربہ خمرا، وہ پلائے گا اپنے رب کو، یعنی اپنے بادشاہ کو شراب. واما الاخر، بہرحال وہ اور جس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، اچک رہے ہیں، فیسلب، اس کو پھانسی دی جائے گی. فتاکل الطیر من رأسہ، تو پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کر دیا گیا ہے الامر، وہ فیصلہ، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو. جس چیز کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو نا، ان دونوں چیزوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. بس اس طرح یقیناً ہونا ہی ہے، بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. سمجھے ہو بات یہ نہیں؟ وقال للذی ظن، اور کہا ان دونوں ساتھیوں میں سے اس کو، ظن، جس کے بارے میں گمان تھا یوسف علیہ السلام کا، انہ ناجن، کہ وہ بچ جائے گا، منہما، ان دونوں ساتھیوں میں سے. اس کو کہا اذکرنی عند ربک، یاد کرنا مجھے اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، تاکہ وہ میرے معاملے کی خبر لے نا، میرے معاملے کو صاف کرے نا، میرے معاملے کو صاف کرے، پھر مجھے جیل سے نکالے. فانساہ الشیطان، تو بھلا دیا اس سے شیطان نے ذکر ربی، اس کے رب کے ذکر ربی، یعنی بھلا دیا اس سے شیطان نے ذکر ربی، اپنے بادشاہ کے تذکرے کو. فلبث فی السجن، پھر یہ ٹھہرا جیل کے اندر، بضع سنین، چند سالوں تک. بضع کا اطلاق علامہ نصفی فرماتے من الثلاث الی التسع، 3 سے لے کر کے 9 تک ہوتا ہے. اب یہ کتنے سال رہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے 7 سال اس نے جیل میں گزارے. صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام اذکرنی عند ربک نہ کہتے نا، تو ما لبث فی السجن ما لبث، جتنا جیل میں رہے شاید اتنا جیل میں نہ رہے تھے. کیونکہ وقت کے نبی کو اسباب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے. تو چونکہ وقت کے نبی نے سبب کی طرف توجہ دی، تو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ اور زیادہ اس کو جیل کاٹنا پڑا. اگر یہ اذکرنی عند ربک نہ کہتے تو اتنا اس کو جیل کاٹنا نہ پڑتا. اگرچہ اس روایت کو البانی نے منکر بتایا ہے، منکر. چلو بس کرو وقف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک انی اری 7 بقرات، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے 2 ساتھیوں میں سے ایک سے کہہ دیا تھا، جس کے بارے میں اس کا گمان تھا کہ یہ زندہ رہے گا، کہ میرا بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا، لیکن یہ بالکل بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا. ہوا یہ اللہ پاک کی طرف سے کرنا یہ تھا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہے، اور 7 وہ سبز خوشے ہیں اور دوسرے جو ہے نا وہ خشک ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس وقت اس قیدی کو یاد آیا کہ یار وہ ہمارے ساتھ جو قید میں تھے یوسف علیہ السلام، اس کو جو ہے نا خوابوں کی تعبیر آتی ہے. بادشاہ نے تو پہلے اپنے درباریوں سے پوچھا مجھے تم تعبیر بتاؤ، تو ہر کسی نے کہا کہ ہمیں تعبیر کا پتہ نہیں، یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہو اضغاث و احلام ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تو اس کو یوسف علیہ السلام یاد ہے، اور پھر وہاں اس یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے اور اس سے تعبیر پوچھی. اس کا بیان ہے. فرمایا وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی اری 7 بقرات،
بے شک میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے سمان موٹیاں، یاکلون سبع عجاف جن کو کھا رہی ہیں 7 کمزور گائے، و 7 سنبلات اور میں دیکھ رہا ہوں 7 سنبلات خضر سبز خوشوں کو، و اخری یابسات اور دوسرے دیکھ رہا ہوں خشک۔ یا ایھا الملأ اے قوم اے درباریو، افتونی مجھے بتاؤ فی رؤیا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام تو کہنے لگے کہ یہ گٹھیاں ہیں، احلام برا گندا خوابوں کی، اضغاث یہ جمع ہے زغصن کا، زغصن گھاس کے گٹھی کو کہتے ہیں، زغصن گھاس کے گٹھی کو کہتے ہیں۔ تو احلام جمع حلم کا، حلم کیا چیز ہے؟ تو حضرت علامہ ابو سعود رحمہ اللہ نے تو صاف فرمایا کہ وہی الرؤیا الکاذبہ، کہ حلم جھوٹے خواب کو کہتے ہیں، تفسیر ابو سعود۔ لیکن حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تفسیر زاد المسیر میں فرمایا کہ حلم اس خواب کو کہتے ہیں مما یصح و مما یبطل، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو جب دونوں طرح ہو سکتا ہے تو پورا گندا خواب ہو گیا نا بیٹے۔ عموماً مترجمین ترجمہ پورا گندا خواب کے ساتھ کرتے ہیں، تو مانا ابن جوزی کا قول راجح ہے کہ یہ خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غیر صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو مانا کیا ہوا؟ پورا گندا خواب۔ تو درباریوں نے کہا کہ اضغاث و احلام کہ یہ گٹھیاں ہیں کس کی؟ ہاں پورا گندا خوابوں کی، خلاصہ ہے کہ یہ پورا گندا خواب ہے۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین اور ہم نہیں ہیں ان پورا گندا خوابوں کے مطلب جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، دونوں قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، اس نے کہا وذکر بعد امت اور اس نے یاد کیا یوسف علیہ السلام کی بات کو، بعد امت ہاں بعد مدت ایک مدت کے بعد۔ تو بعد امت میں نے کل بتایا تھا نا، کیا تفسیر بتایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ امت نے کہا میں نے ترجمہ کیا تھا وقت، اور پھر میں نے وہاں پر تفسیر بتایا تھا۔ اے جماعت من الاوقات، یار کیوں یاد نہیں رہتا ہے؟ جماعت من الاوقات مدارک سے نہیں بتایا تھا کہ امت کی معنی ویسے جماعت ہے نا، لیکن یہاں جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت من الاوقات۔ وذکر بعد امت اور یاد کیا ایک جماعت کے بعد، تو کیا مطلب کس کی جماعت کے بعد؟ اوقات کی جماعت کے بعد۔ انا انبئکم، اب اس قیدی ساتھی نے کہا بادشاہ سے، انا انبئکم میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، بتاویلہ اس کے مطلب کی، فارسلون پس صرف مجھے بھیجو۔ یوسف ابھی آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں، کہا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق اے سچے، افتنا فی 7 بقرات بتاؤ ہمیں 7 گائے کے بارے میں، سمان جو کہ موٹیاں ہیں، یاکلہن 7 عجاف جن کو کھا رہی ہیں 7 کمزور گائے، و 7 سنبلات اور بتاؤ ہمیں ان 7 خوشوں کے بارے میں، خضر جو کہ سبز ہیں، و اخری یابسات اور دوسرے خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس امید ہے کہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ بھی جان لیں، آپ اے فضل کا آپ کی فضیلت کو، مدارک تاکہ وہ بھی آپ کی فضیلت کو جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، وہ آپ کی فضیلت کو جان لیں گے تو آپ کے نکالنے کے متعلق خود ہی غور و فکر کریں گے، سوچیں گے نا۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 موٹی گائے اور 7 جو پتلی گائے اور 7 سبز خوشوں اور 7 خشک خوشوں کے بارے میں تعبیر بتائی۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی لگاؤ گے 7 سال تک، دابن آپ نے پڑھا نا، داب ہاؤلائے پڑھا نا، کداب آل فرعون، تو داب کی معنی کیا؟ طریقہ نا۔ تم کھیتی لگاؤ گے 7 سنین 7 سال تک، دابن اے علی عادتکم المستمرہ، تفسیر بیضاوی دابن کا ترجمہ۔ اور دابن دائبینہ کے تعویل میں ہوگا، کیونکہ حال ہوگا نا، دابن دائبینہ مدارک
شیخ تقی صاحب نے ترجمہ کیا ہے مسلسل. تزرعون 7 سنین، تم کھیتی لگاؤ گے 7 سال تک اپنی عادت کے مطابق بیضاوی. مسلسل تقی صاحب. فما حصدتم، پھر وہ جو تم کاٹو گے نا کھیت کو، فذروہ فی سنبلہ، تو ظاہر جب کھیت کٹتی ہے تو خوشوں کے سمیت کٹتی ہے نا. تو فرمایا فما حصدتم، پس وہ جو تم کاٹو گے کھیتی، فذروہ فی سنبلہ، تو پس چھوڑ دو اس غلے کو اس کے خوشے میں. جب آپ کھیتی کاٹو تو خوشوں سے دانے نکالو نہیں، گوبل نہیں جلاؤ. گوبل سمجھتے ہو نا، گوبل نہیں جلاؤ، دانے نہیں نکالو، بلکہ ان دانوں کو خوشوں میں رہنے دو. کیوں؟ لِکَیْ لَا یَأْکُلَہُ السُّوسُ، تاکہ اس کو کیڑے نہ کھائے. کیونکہ بالی کے اندر، خوشے کے اندر جب تک دانہ ہوتا ہے تو وہ کھانے کیڑوں کے لگنے سے محفوظ رہتا ہے. الا قلیلا، مگر تھوڑا سا دانہ نکالو، مما تاکلون، ان دانوں میں سے جو تم کھاؤ گے، تلک السنین فی تلک السنین، ان سالوں میں. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 کمزور گائے ہیں، پتلی گائے. تو پتلی گائے کیا ہے کہ 7 سال قحط آئے گا، اور موٹی گائے کیا ہے کہ وہ ان کو کھائیں گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اوپر خواب میں کیا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، ان موٹی گائے کو کھا رہی ہیں کون؟ کمزور گائے. تو کمزور گائے کیا ہے؟ یہ خشکی کے سال ہے، قحط کے سال ہے. اور موٹی گائے کیا ہے؟ یہ خوشحالی کے سال ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال کس کے ہوں گے؟ قحط کے ہوں گے. تو قحط والے سال وہ خوشحالی والے سالوں کی پیداوار کو کھائیں گے. سمجھے صابر؟ کیا وہ جو خوشحالی والے 7 سال تھے ان کو کون کھائیں گے؟ قحط والے 7 سال کھائیں گے. کہ خوشحالی کے سال میں جو تمہیں غلہ ملے گا اس کو خوشوں میں رہنے دو، تاکہ وہ 7 سال جب قحط کے آ جائیں تو ان 7 سالوں میں پھر آپ انہی دانوں کو کھاتے رہو. اس میں سے باقی نہیں رکھو گے مگر جس کو تم نے محفوظ کر لیا. کس کے لیے؟ اگلے سال بیج لگانے کے لیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو ذرا، فرمایا کہ تم کھیتی لگاؤ گے 7 سال تک مسلسل. فما حصدتم، پھر وہ جو تم کھیت کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، تو بس چھوڑ دو اس کو اس کے خوشے میں. الا قلیلا، مگر کچھ نہیں چھوڑو خوشے میں بلکہ اس کو نکالو. مما تاکلون، اس پیداوار میں سے جس کو تم کھاؤ گے. کس میں؟ ان خوشی کے سالوں میں. آیا؟ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت. یاکلن ما قدمتم لہن، تو یہ کمزور گائے یار موٹی گائے کو کھائیں گی. آئیں گے 7 سال سخت. یاکلن، جو کھائیں گے، ما قدمتم لہن، اس گلے کو جو تم نے آگے کیا ہے، لہن ان قحط والے سالوں کے لیے. آگے یہ بات سمجھ میں؟ الا قلیلا، مگر ان قحط والے سالوں میں بھی تھوڑا سا غلہ آپ نہیں کھا سکو گے. ہاں، تھوڑا سا بچاؤ گے. مما تحسنون، تھوڑا سا نہیں کھا سکو گے اس میں سے جس کو تم محفوظ کرو گے. کس کے لیے؟ بیج لگانے کے لیے. سمجھ گئے ہو بات؟ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایسا سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگ بارش پلائے جائیں گے، یعنی لوگوں پر بارشیں آئیں گی. وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ کیا کریں گے؟ انگور نچوڑیں گے. کیا مطلب؟ انگور کا شیرہ بنائیں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس مقام پر شیعہ مولوی مقبول احمد دہلوی اپنی تفسیر ترجمہ مقبول میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ وفیہ یاسرون کے بجائے یوسرون تھا، مجھول تھا. شراب خور خلفاء کے خاطر جب وہ قرآن کریم پر اعراب لگائے گئے تو معلوم کو مجھول سے تبدیل کیا گیا. ہم اپنے ائمہ کے حکم سے مجبور ہیں کہ ان لوگوں نے جو تغیر کیا ہے اس کو اسی کے حال پر رہنے دو. گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں کرو. کہتا ہے کہ یہ یاسرون ہے تو غلط، لیکن پھر بھی ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے، اس کو صحیح نہیں کریں گے. ہاں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اطلاع دیں گے کہ یہ یاسرون نہیں ہے بلکہ یوسرون ہے، لیکن اس کو تبدیل نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ ان لکھنے والوں پر گناہ ہو.
تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ شیعہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ پڑھنے والوں لکھنے والے صحابہ کرام پر گناہ ہو، اس لیے نہیں کہ ان کو ثواب ملے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے صحابہ کرام پر گناہ ہوگا۔ وفی یاسرون وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اے تونی بھی، کیا کہا کہ اس تعبیر بتانے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد نے کہا ہاں بھائی چل، بادشاہ نے تیرے کو بلایا، تو جیل سے آزاد ہے بس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قصر نفسی کے طور پر فرمایا کہ اللہ پاک یوسف پر رحم کرے، اس کے پاس قاصد آیا ہے کہ چل، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر میں ہوتا نا تو میں اس کو جواب دے دیتا، چلو چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اپنی جو ہے نا اپنا عجز بیان کرنا، یوسف علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا۔ جب قاصد آتا ہے کہ نکل جیل سے، تو نکلتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسے نکلوں گا تو فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے کہ بھائی اتنا سارا عرصہ یہ جیل میں کیوں رہا، مانا اس کے اوپر تہمت براق تھی نا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک وضاحت نہ ہو جائے میری صفائی کی جب تک وضاحت نہیں ہوگی تب تک جیل سے نہیں نکلوں گا، سب کو پتہ چل جائے کہ میں ناحق جیل میں ڈالا گیا ہوں۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب آیا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع، تو کہا یوسف علیہ السلام نے ارجع الی ربک، واپس چلے جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألوا، پس اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹا اپنے ہاتھوں کو، وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، کہ کیا میں نے ان کو جواب دیا، ان کی طرف کوئی میں نے توجہ دی؟ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب تو ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے، لیکن بادشاہ تو غلط فہمی میں آ سکتا ہے نا۔ قال ما خطبکن، بلاخر وہ قاصد بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ نے تحقیق کی، ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، ان سے پوچھا ما خطبکن، کیا رہا تمہارا حال، اذ راوتن یوسف، جب تم نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف کو، عن نفسی، اس کے نفس سے، اس وقت تمہارا کیا حال تھا؟ قلنا حاشا للہ، تو کہنے لگی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں جانا اس پر کوئی، نہیں جانی اس کے اوپر کوئی برائی، یعنی ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی کہ وہ ہماری طرف توجہ دے، اس نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ قالت امرات العزیز، تو اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا الآن حسس الحق، اب تو حق بالکل ظاہر ہو گیا، اب میں اقرار کرتی ہوں کہ انا راودتہ عن نفسہ۔ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، لیکن اب کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا، عن نفسی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یہ یوسف ہے سچوں میں سے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ ذالک سے مقولہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعنی قال یوسف، مدارک، یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ جو میں اس قاصد کے کہنے پر نہیں نکلا، میں نے کہا کہ پہلے جا کر کے صفائی کرواؤ، یہ کیوں کیا؟ لیعلم، تاکہ جان لے عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، فی حال الغیب، اس کے غائب ہونے کی حالت میں، آیا کہ نہیں ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ، مدارکہ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ پاک نہیں صحیح کرتا ہے، لا یسدد، مدارک، لا یہدی لا یسدد، اللہ پاک صحیح نہیں کرتا ہے، ثابت نہیں رکھتا ہے، قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے سازش کو، اللہ پاک خیانت کرنے والوں کے سازش کو ملیامٹ کر دیتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، ہاں میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کرتا ہوں، من الزلل، پھسلنے سے، میں اپنے آپ کو پھسلنے سے بری نہیں بتاتا ہوں کہ میں پھسل نہیں سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس یقیناً بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، امارۃ یامر، مدارک، امارۃ فعالۃ، علامۃ، مبالغے کا صیغہ ہو گیا نا، الا ما رحم ربی، مگر وہی بچے گا جس پر رحم کیا ہو میرے رب نے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب تو غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اے تو نے بھی، جب وضاحت ہو گئی نا، یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی، زلیخا نے بھی اقرار
کر لیا کہ میں جھوٹی اور یہ سچا۔ تو اب بادشاہ نے کہا اے تو نہیں بھی لے کر آؤ اس یوسف کو، استخلص لنفسی، میں اس کو خالص بناتا ہوں اپنے لیے، اپنا خاص آدمی بناتا ہوں۔ فلما کلمہ، پھر جب اس نے اس کے ساتھ بات کی، کس نے کس کے ساتھ؟ اے ملک، تفسیر قرطبی۔ پھر جب بادشاہ نے بات کی، ہو کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کلمہ کا فاعل ملک اور مفعول یوسف علیہ السلام۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، قال، تو کہا بادشاہ نے انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن لدینا ہمارے نزدیک مکین، اے ذو مکانت، مدارک یعنی مرتبے والے ہو، بے شک آج ہمارے نزدیک آپ مرتبے والے ہو، امین اور امانت دار ہو، آپ کی امانت واضح ہو گئی نا کہ آپ خیانت نہیں کرتے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو کہا یوسف علیہ السلام نے مقرر کر دو مجھے زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ، کیونکہ خزانچی کے لیے ایک تو امانت دار ہونا ضروری ہے اور اچھی طرح نگہبانی کرنے والا ضروری ہے، اور خزانے کو خرچ کرنے کے لیے علم رکھنے والا ضروری ہے۔ تو میں اچھی طرح حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علیم، جاننے والا بھی ہوں، کس کو؟ بے وجوہ تصرف کے طریقے کو، مدارک کہ مال کس طرح خرچ کیا جائے، خزانہ کس طرح خرچ کیا جائے، اس تصرف کو میں جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح قدرت دی ہم نے، اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں۔ اب جب وہ خزانچی بن گئے نا مصر کے، تو اب یوسف علیہ السلام کو بس ایسا اقتدار مل گیا کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ ٹھکانہ بنا سکتا تھا منہا، اس زمین میں سے، حیث یشاء، جہاں پر بھی چاہے، کیونکہ لاستیلائی علی جمیعہا، مدارک کیونکہ اس کو پوری وہاں مصر کے زمین پر غلبہ مل گیا نا۔ وَنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء، اور ہم پہنچاتے ہیں اپنے رحمت کے ساتھ، کیا پہنچاتے ہیں؟ من الملک والغنی، ارے یار ملک اور مالداری ہم پہنچاتے ہیں اپنے رحمت سے، من نشاء، جس کو چاہیں، جس کو چاہیں ہم بادشاہ بنا دیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ضائع نہیں کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا اجر، سنو ذرا، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نیکی کرنے والے تھے، ہم نے اس کو دنیا میں کیا اجر دیا کہ بادشاہ بنا دیا، خزانچی بنا دیا بادشاہ کا، اور اس کو عزت دے دی، اور اس کو زمین میں اقتدار دے دیا، یہ تو دنیوی انعام ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، لیکن یقیناً آخرت کا جو اجر و ثواب ہے، خیر للذین آمنوا، وہ زیادہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور وہ بچتے رہے کس سے؟ الشرک والفواحش، مدارک شرک اور بے حیائیوں سے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اب ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے آبائی علاقے میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں، جو کنعان کی بستی کہلاتی تھی، اس میں قحط آیا، غلہ نہیں ملتا تھا، تو یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی پیسے لے کر کے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے یوسف علیہ السلام کے علاقے میں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پس داخل ہو یوسف علیہ السلام پر، فَعَرَفَهُمْ، تو پس یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور یہ لوگ اس کے انکاری تھے۔ کیا مطلب؟ لم يعرفوه، تفسیر معالم التنزیل، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچانا لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کو تیار کرنے کے ساتھ، توجہ ہے، دراصل یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تعارف ہوا نا، تفسیر مدارک میں ہے، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کنعان والی بستی سے آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر جاسوسی کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے، ہم تو بس صرف اور صرف یہاں پر فساد کے لیے نہیں آئے بلکہ غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو ایک غمگین نبی کے بیٹے ہیں جس کا بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، تعارف ہو گیا۔ اب وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، بتا دیا نا،
انہوں نے کہا کہ ہم غمگین نبی کے بیٹے ہیں جس کا بیٹا یوسف گم ہو گیا اور اس کا دوسرا بیٹا بنیامین موجود ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو سامان ان کا تیار کیا تو ان سے کہا کہ بات سنو، وہاں پر عباس سے جا کر کے کہہ دینا کہ اس بیٹے بنیامین کو بھی لے کر آؤ، اگر اس کو لے کر آؤ گے تو پھر تو تمہیں غلہ ملے گا آئندہ، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، کہا کہ لے آؤ میرے پاس اپنے بھائی کو اپنے ابا سے۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اوفی الکیل، کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ناپ کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ میں نے کتنی تمہاری زبردست مہمانی کی ہے اور تمہیں کس طرح پوری ناپ دی ہے، لہذا اگر آپ میری یہی عزت دوبارہ بھی لینا چاہتے ہو تو بنیامین کو لانا پڑے گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم نہیں لاؤ گے بنیامین کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کوئی ناپ نہیں ہوگی تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی نہیں آنا، پھر ہر حال میں تمہیں اس کو لانا پڑے گا۔